واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ النساء چونکہ نام ہی اس کا نساء ہے یعنی عورتوں کے حقوق، اس لیے اگلی آیات میں بھی کچھ عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، لیکن اس سے پہلے اگر کسی سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے، زنا ہو جائے، تو کیا کیا جائے گا؟ ان آیات میں تو زنا کے احکام جو حد جاری ہوتی اس میں ایک پہلے یہ حد ہے، پھر یہ آیت صرف تلاوتاً باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا۔ سورۃ النور کی 18ویں پارے کی آیتوں سے ان آیات کا حکم منسوخ ہو چکا۔ جیسے مثال کے طور پہ شراب کی آیتیں، جب اللہ پاک نے شراب کی حرمت کو اتارنا چاہا تو پہلے صرف اتنا کہا کہ اس سے تمہیں چکر وغیرہ آ جاتی ہے، پھر کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر قرآن میں اللہ نے حکم دیا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے، پھر بھی وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ کوئی اگر صرف اسی آیت کو اگر دیکھ لے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہی اللہ کا حکم ہے تو وہ تو شراب کو حلال قرار دے دے گا۔ پھر ایک آیت اللہ نے اتاری لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر جب بہت سے صحابہ کرام اس عادت کے چھوڑنے پر مطمئن ہو گئے کہ اب یہ چیز نہیں آ سکتی تو پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ قرآن میں پورے قرآن میں پھیلی ہوئی آیتیں۔ تو پہلی آیت بعد کی آیت کے لیے نسخ کا حکم رکھتی ہے، نسخ کہتے منسوخ ہونا۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس حکم کا اتنا ہی وقت تھا، اب اس کے بعد دوسرا حکم آئے گا۔
جیسے مثال کے طور پہ 2 سال کے بچے کو جو کپڑا پہنایا جائے، جب وہ 20 سال کا ہو جائے تو وہ کہنے لگا نہیں، مجھے 2 سال میں جو مجھے بنائے تھے میرے ابا نے، مجھے وہی کپڑا پہننا ہے، تو آئے گا اس کے بدن پر۔ وہ کپڑا اس مدت تک اسی کے لیے موجود تھا، جیسی وہ مدت ہٹ گئی کپڑا اس سے ہٹ گیا۔ ایسی قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں، اگر صرف اتنی آیت کو دیکھیں گے تو پھر ہم سمجھنے میں غلطی کر لیں گے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس پر 4 گواہ آ جائے، 4 گواہ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے گناہ کرتے ہوئے 4 گواہوں نے دیکھ لیا، تو اس پر حکم یہ آیا، پہلے یہ حکم تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو۔ کسی نے اگر کسی کو اس کی اور تفصیل میں آگے بتاؤں گا، ابھی صرف اتنا حکم سمجھو کہ ان آیات میں یہ حکم آیا کہ اگر کسی کو کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، زنا کرتے ہوئے دیکھا، 4 گواہوں نے دیکھا، اس کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک بند کمرے میں قید کر دو، یہاں تک، اور کب تک قید کرو؟ جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے، قید میں ڈال لو۔ جیسے بلاత్కాر وغیرہ کا جو جرم کیا جا رہا ہے نا کہ بھئی ان کو یا تو پھانسی دی جائے یا عمر قید کی سزا ہو جائے، تو پہلے قرآن کا حکم یہی تھا کہ اگر کسی سے زنا سرزد ہو جائے، حکم یہ تھا کہ اس کو قید کر دیا جائے، محبوس کر دیا جائے، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ لیکن ساتھ میں ایک جملہ قرآن نے چھوڑ دیا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا آگے اللہ کوئی اس کے لیے کوئی راستہ چھوڑ دے، یعنی کوئی راستہ نکال دے۔ اس ٹکڑے کی وجہ سے سورۃ النور میں 18ویں پارے میں اللہ نے پھر زنا کے احکامات اتارے۔ یہاں پہ صرف اتنا ہی ہے، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو تمہاری بیویوں میں سے بے حیائی کا ارتکاب کر دے، یعنی زنا کر دے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، اور تم اپنے میں سے 4 گواہ اس پر پیش کر دو، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں پھر گھروں میں قید کر کے رکھ دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ آگے چل کر نکال دے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے دوسری آیتیں اتاری جس میں بھی زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورتیں دونوں کے حدود قائم کیے کہ اگر شادی شدہ ہے تو کیا حکم ہوگا اور غیر شادی شدہ ہے تو کیا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، زنا کے سچے باپ کے لیے نگاہ ڈالنا ہی حرام قرار دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، جن کی نگاہ قابو میں ہے ان کا دل دماغ قابو میں، اور جن کا دل دماغ قابو میں ان کی شرمگاہ بھی قابو میں۔ کسی سے زنا بغیر دیکھے کے سرزد نہیں ہوتا،
کوئی دنیا میں بیوقوف ایسا نہیں ہے معلوم ہی نہیں یار میرے کو وہ کون تھی کیا تھی اور میرے سے زنا ہو گیا، ایسا کس سے نہیں ہوتا۔ پہلے نگاہ، پھر دماغ، پھر دل، پھر شرمگاہ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، دونوں کو حکم ہے۔ لیکن پھر بھی اگر چونکہ زنا کا فعل ایک بہت بے حیائی کا فعل ہے، اس لیے اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو شریعت نے اس کی سزا بھی ویسی رکھی ہے اور گواہی بھی ویسی رکھی ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، ہاں میں نے اس کو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، ہاں ان کا کچھ تو بھی ہے کیا گی، پھر اس سے تہمت کی حد لگتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مرد کو یا کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا وہ اگر اقرار کر لے، حد جاری ہوگی کب؟ جبکہ زنا کرنے والے خود اس کا اقرار کر لے، زنا کرنے والے خود اقرار کر لے، یا پھر 4 گواہ ایسے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھے جیسے کالملح فی المکحلہ، حدیث کے الفاظ ہے جیسے سرمے دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے، اس طرح زنا کرتے ہوئے انہوں نے دونوں کو دیکھا ہو اوپنلی۔ یہ ذرا اہم مسائل ایسے دھیان سے سننا، ہمارا معاشرہ اسی میں تباہ ہو جاتا ہے، حدود کا پتہ نہیں رہتا۔ حد اس وقت لگے گی جبکہ یہ خود اقرار کر لے، یا پھر 4 گواہوں نے اوپنلی دیکھا ہو۔ اگر 2 گواہ ہے، 3 گواہ ہے، جس کو قرآن نے کہا فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر یہ 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر 1 نے دیکھا یا 2 نے دیکھا یا 3 نے دیکھا اور 4 نے نہ دیکھا، اور یہ 3 کے 3 قسم کھا کے کہہ رہے کہ میں نے ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں جھوٹے ہیں۔ حد کو قائم کرے، جب حکم اللہ کا یہ ہے 4 گواہوں نے دیکھا ہے تبھی آپ اقرار، تب آ کے کہو کہ ہم نے ان دونوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر 1 نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 3 نے دیکھا، اپنی زبان کو سیلو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، غالباً عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے فلاں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے اور 3 گواہ لے کر آؤ، کہا 3 گواہ نہیں ہے تو کہا اس پہ حد قذف کے کوڑے لگاؤ۔ تو اگر 4 گواہ ہونا ضروری ہے زنا کی حد کو قائم کرنے کے لیے، اگر 4 گواہ قاضی کی عدالت میں نہیں آئے تو اگر 3 بھی ہے، 2 بھی ہے، 1 بھی ہے، گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 نے گواہی دی، 2 نے گواہی دی، 1 نے گواہی دی، اب شریعت یہ کہے کہ اگر اس نے 4تھا گواہ نہیں لایا اور اوپن اس نے دیکھا ہوا نہ ہو، بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ کسی نے اگر 3 ایسے گواہ ہو جنہوں نے بالکل اوپن دیکھا اور 4تھے نے اس وقت دیکھا، روایتوں نے 4تھے نے اس وقت دیکھا جب یہ زنا سے دونوں فارغ ہو گئے اور اس طرح اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، برہنہ بدن ہے، اور 4تھے نے اس حالت میں دیکھا، تب بھی ان دونوں پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔ اور اگر آ کر ان تینوں نے کہا
چوتھے گواہ نے نہیں گواہی دی تو اب ان پر حد قذف کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ان تینوں پر۔ کیوں اللہ کہہ رہے پھر یہ اللہ کی نگاہ میں جھوٹے۔ زنا کا اقرار ہی گواہی تب دو جبکہ 4 گواہ موجود ہو۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں نگاہ ڈالو، کیسے چلتے پھرتے ایسا الزام لگا دیتے کہ ویسے تو الزام کے مواقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ اگر کوئی تہمت کی جگہ میں پڑ گیا اور اگر کسی نے آ کر تہمت لگا دی تو فلا یلومن الا نفسہ، تو دوسرے پہ مت ملامت کرنا، اپنے آپ پہ ملامت کرنا کہ تو نے تہمت کا موقع کیوں دیا۔ شراب خانے میں بیٹھ کے گلاس میں دودھ پی رہے تو دنیا دودھ پیتا ہوا سمجھے گی۔ بھابھی 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 بولتے ہوئے پورے گھر میں گھس رہا کچن روم تک۔ تو دنیا اس لیے تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ خود انسان کو حکم ہے، لیکن تہمت لگانے والوں کو حکم یہ ہے کہ جب تم زنا کی اس وقت تک حکم نہ صادر کرو جب تک کہ 4 گواہ تمہارے پاس موجود نہ ہو۔ نہیں ہے تو اپنی زبان کو سیلو۔ ہاں جب اگر اس طرح، ورنہ اگر تہمت صرف تہمت لگ گئی ثابت نہیں کر سکے تو 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے، سورۃ النور وغیرہ میں آگے 18ویں پارے میں۔ لیکن اگر ثابت ہو گیا یا تو اقرار سے یا گواہی سے، تو قرآن نے غیر شادی شدہ کی حد کا ذکر ہے، اور شادی شدہ کی حد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں۔ قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں۔ اور کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی کوئی عورت ہو یا مرد ہو اور ان کا زنا یا تو اقرار سے ثابت ہو جائے یا پھر 4 گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے اور زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہے، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ فَلَا تَأْخُذْهُمَا وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور کوڑے لگانے والا اپنے دل میں ان دونوں کے بارے میں نرمی نہ پیدا کرے، اگر نرمی پیدا کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ پہلے تو چھپانے کا حکم ہے، چھپاؤ گناہ کو، معاشرہ پاکیزہ رہتا ہے، جس کو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں، اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے تو اپنے ہونٹوں کو سیلو۔ کتنی حدیں یعنی جب یہ زنا کی حد لگائی اللہ نے تو کتنے پہرے لگائے اس پر۔ کوئی ہوگا ایسا جس کو کوئی اس طرح دیکھ لے؟ یعنی کوئی زنا کرتے ہوئے کوئی کرنے والا بھی ایسا تھوڑی کرے گا، اللہ یہ کہ وہ جانور ہو جسے 4 مرد دیکھے۔ کتنی حدیں لگائی، کیوں؟ تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے، معاشرہ پاکیزہ رہے، تہمت کوئی کسی پر نہ لگائے۔ لیکن اگر ثابت ہو گیا کوئی ایسا جانور تھا کہ اس کو 4 نے دیکھ لیا یا پھر خود اس نے اقرار کیا، اس کا ایمان جاگ گیا، اب جب حد لگے گی، کوڑے لگے گے، تو کوڑے لگانے والا اپنے دل میں افسوس نہ کرے کہ میں انہیں کوڑے لگا رہا ہوں، اور
اور پھر قرآن نے حکم دیا کہ سب کے سامنے سزا دی جائے گی، چھپ کے نہیں دی جائے گی۔ یہ جو ابھی آیت آئی، اس آیت کو منسوخ کیا گیا اس آیت سے۔ یہاں پہ قرآن میں حکم ہے کہ ان کو گھروں میں روک دو، اب آگے وہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں نہیں روکنا ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر غیر شادی شدہ ہے، اور سب کے سامنے لگائے جائیں گے، جمعہ کے دن لگائے جائیں گے، چوراہے پر لگائے جائیں گے، تاکہ دیکھنے والے اس سے عبرت لے۔ اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہے تو پھر قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، حدیث میں اس کا حکم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے شادی شدہ کو مائد اسماعیل بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے زنیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اس طرح چہرہ پھیر دیا، پھر ادھر سے آ کر کہنے لگے زنیت یا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے ادھر چہرہ کیا، یعنی اللہ کے نبی اس کے گناہ کو رد کر رہے۔ ہمارے پاس اگر کسی نے اقرار بھی کیا وہ میں نے وہ لڑکی کو دیکھا، لڑکی کو دیکھا تم کرا چھوڑا تمہیں، آگے تک پوری لسٹ نکال لیتے، کیونکہ خود بے حیا رہتے، خود بے شرم رہتے، خود کے دل میں گندگی بھری ہوئی رہتی ہے۔ چونکہ دماغ میں ہانڈی میں اگر گوشت ہوگا تو چمچے سے کیا نکلے گا؟ دال۔ تو یہ ہانڈی میں جو رہتا ہے نا وہی زبان سے نکلتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں دل کی صاف ہے، بولے میں ایسی بڑبڑ کرتا، بولے خالی ارے اب گوشت رہا تو گوشت ہی نکلے گا چمچے سے، دال رہی تو دال ہی نکلے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ارے معیز تم نے شاید بوسہ لیا ہوگا جس کو تم زنا کہہ رہے، کہنے لگے زنیت یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ زنا صادر ہو گیا۔ اصل میں پہلے صحابہ کرام کے پاس گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ابو بکر صدیق نے فرمایا چھپا لو اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھو صحابہ ایک دوسرے کو کیسا، ایک دوسرے کے گناہ کو کس طرح چھپاتے تھے۔ پھر ایک کے بعد ایک صحابی غالباً ابن شماس کے پاس گئے، انہوں نے کہا جاؤ یا اللہ کے نبی کے پاس، تب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو حضور ادھر چہرہ پھر ادھر چہرہ، پھر کہہ رہے بوسہ لیا ہوگا، پھر کہہ رہے تم زنا سمجھ لیے، پھر کہہ رہے کہ تم نے صرف گلے لگایا ہوگا، کہا نہیں زنیت یا رسول اللہ۔ کیا ایمان ہوگا ان کا، انہیں پتا ہے کہ پتھروں سے مار کے مجھے ختم کر دیا جائے گا، پھر بھی اقرار کر رہے۔ تب امرات غامدیہ کو بھی بلایا جن کے ساتھ ان سے زنا سرزد ہوا تھا، انہوں نے بھی اقرار کیا، پھر ان دونوں کو اتنا دفن کیا گیا، اتنا زمین میں گاڑا گیا، پھر اس کے بعد ان کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا گیا، کیونکہ دونوں شادی شدہ تھے۔ ایک چھینٹا غالباً ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بدن پر آیا تو ایسے یوں جھٹکا، اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی پورے مدینہ والوں پر، اگر ان کی توبہ بانٹ دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ ان کی توبہ اور تو اس سے اس خون